آج ویسے تو ظاہر ہے ناظرین ہم کل رات شب قدر کے حوالے سے بہت خوبصورت بہت حسین پروگرام آپ کے سامنے پیش کر چکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے کہ آج کی رات ہم مل کر اللہ کی بارگاہ میں اجتماعی طور پہ توبہ کریں۔ آج بدنی عبادات کے ساتھ ساتھ مالی عبادات کا ناظرین ہم تذکرہ کریں گے، اور بہت ضروری ہے کہ عید سے پہلے ہم اس فلسفے کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا ہے اس کا استعمال ہمیں کس طرح سے کرنا ہے، اور موضوع ہے بنیادی طور پہ انفاق فی سبیل اللہ اور صدقہ فطر کے احکام و مسائل۔ بنیادی طور پہ ناظرین ہم اس پہ بات کریں گے۔ معاملہ یہ ہے ناظرین کہ مجھے بڑے فخر سے یہ بات کہنی پڑتی ہے، اور مجھے فخر ہے الحمدللہ اس بات پہ کہ صرف اسلام ہی ایک ایسا مضبوط دین ہے کہ جس نے انتہائی مضبوط معاشی نظام پیش کیا ہے، جس کے بے شمار مقاصد میں سے ایک مقصد تو یہ ہے کہ اس پیسے کو، جو پیسہ ہمارے پاس ہوتا ہے، اس کو مکمل طور پہ پاک کر دیا جائے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس کو مخصوص طبقے کی جاگیر نہ بننے دیا جائے۔ تیسرا مقصد یہ ہے ناظرین کہ صدقات، زکوٰۃ، خیرات کے ذریعے سے، یعنی صدقہ واجبہ اور صدقہ نافلہ کے ذریعے سے ضرورت مندوں، محتاجوں، غریبوں کی مستقل طور پہ صحیح تقسیم کر کے مدد کی جائے ان کے درمیان۔ اور چوتھا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر توازن قائم کیا جائے۔ اور ناظرین جب یہ فلسفہ اپنی صحیح روح کے ساتھ نافذ ہوتا ہے تو پھر چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا ناظرین کہ صدقات، خیرات اور زکوٰۃ دینے والے تو مدینہ کی سرزمین پہ موجود تھے، لیکن لینے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ بات یہ ہے کہ فنا ہونے والے مال میں سے فنا ہونے والی دنیا میں خرچ کریں تاکہ رہ جانے والی آخرت میں ہمارا رہ جانے والا حصہ رہ جائے۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے دیں تاکہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں رزق عطا فرمائے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خرچ کرو اور گن کر نہ دو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں گن کر دے گا، اور ہاتھ نہ روکو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے اپنا ہاتھ یعنی قدرت کا ہاتھ روک لے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض فرمایا، جو روزے داروں کی لغویات اور بیہودہ باتوں سے پاکی ہے اور غریبوں کی پرورش کے لیے ہے۔ صدقہ فطر کے حوالے سے ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے نماز عید سے پہلے اسے ادا کیا تو یہ مقبول زکوٰۃ ہے، اور جس نے اسے نماز عید کے بعد ادا کیا تو یہ دوسرے صدقات کی طرح ایک صدقہ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناظرین فرمایا کہ رمضان میں صدقہ کرنا افضل ہے۔ اسی طرح سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور کیا کمال روایت ہے ناظرین، کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا فرمائی تو وہ ہلنے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کیے اور انہیں زمین پر رکھ دیا، چنانچہ وہ ٹھہر گئی۔ فرشتوں کو پہاڑ کی شدت یعنی پہاڑوں کی شدت اور قوت پر بڑا تعجب ہوا، تو انہوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار، کیا تیری مخلوق میں پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں، لوہا۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رب، تیری مخلوق میں لوہے سے بھی زیادہ کوئی چیز طاقتور ہے؟ تو فرمایا کہ آگ۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار، کیا تیری مخلوق میں آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پانی۔ پھر عرض کیا کہ اے رب، تیری مخلوق میں پانی سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہوا۔ پوچھا ہوا سے بھی زیادہ کوئی طاقتور مخلوق ہے؟ فرمایا ہاں، انسان، وہ اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے اس کو پوشیدہ رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور کیا کمال، کیا خوبصورت روایت ہے۔ ہم عموماً جب صدقات اور خیرات کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیتے وقت ذرا بھائی دیکھ لیتے کس کو دے دیا، کیا کر دیا، کہاں پیسہ ضائع کر دیا، معاذ اللہ۔ صدقات و خیرات کی بات کر رہا ہوں میں، جو چیریٹی ہم کرتے ہیں ناظرین۔ ذرا یہ روایت سنیے، کیا کمال روایت، اور ایسی ہے کہ دل کو چھو کے جائے گی ناظرین۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں ضرور صدقہ کروں گا، چنانچہ وہ صدقہ کرنے کی غرض سے رات کو مال لے کر نکلا تو اس نے ایک چور کو دے دیا۔ صبح لوگ باتیں کرنے لگے کہ چور پر صدقہ کیا گیا، یعنی اس شخص نے چور کو صدقہ دے دیا۔ تو عرض گزار ہوا کہ اے اللہ، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، میں ضرور پھر صدقہ کروں گا۔ وہ
माल लेकर फिर निकला और एक बदकार औरत को दे दिया। सुबह के वक्त लोगों ने चर्चा किया कि आज रात इस शख्स ने एक बदकार पर सदका कर दिया, एक बदकार औरत पर सदका कर दिया। उसने कहा, ऐ अल्लाह, सब तारीफें तेरे लिए हैं, मैं जरूर फिर सदका करूंगा। वो माल लेकर फिर रात को निकला तो एक मालदार को दे दिया। सुबह लोग बातें करने लगे कि ये तो ऐसा शख्स है कि इसने गनी पर सदका कर दिया। तो उसने कहा, ऐ अल्लाह, सब तारीफें तेरे लिए हैं, अफसोस कि चोर, बदकार औरत और गनी पर मैंने सदका कर दिया, यानी उनको दे बैठा। फिर उसे लाया गया और उससे कहा गया कि तुमने जो चोर को सदका दिया शायद वो चोरी करने से रुक जाए। अब तवज्जो से सुनिएगा, यानी वो तज़ब्ज़ुब में मुब्तला था, लोग उसे परेशान कर रहे थे, उसके ऊपर टॉन्टिंग कर रहे थे कि इसने पहले दिन जो दिया वो चोर को दे दिया, दूसरे दिन उसने बदकार औरत को दे दिया, तीसरे दिन उसने गनी को दे दिया। अब अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी कैसी तशफ़ी फरमाई, ज़रा सुनिए। वो फरमाया गया कि तुमने जो चोर को सदका दिया वो दरअसल चोरी से हो सकता है रुक जाए, जो बदकार औरत को तुमने सदका दिया शायद वो बदकारी से बाज आ जाए, और जो मालदार पे खर्च किया शायद उसे इबरत हो कि अल्लाह ताला ने उसे जो माल दिया है वो उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करने लगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों से बढ़कर सखी थे, तमाम लोगों से। रमज़ान में जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात फरमाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा सखावत किया करते थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की मुलाकात के वक्त तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत का ये आलम होता कि तेज़ हवा के झोंकों से भी ज़्यादा बढ़ जाया करती थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ इब्ने आदम, तू मखलूक खुदा पर खर्च कर कि मैं तेरे ऊपर खर्च करूं। इसी तरह से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे पास उहद पहाड़ के बराबर भी सोना होता तो मुझे ये बात बहुत पसंद थी, बहुत पसंद है कि 3 रातें मुझ पर इस हाल में न गुजरें कि इस माल में से कुछ भी मेरे पास मौजूद रहे, यानी मैं सब कुछ अल्लाह की राह में बांट दूं मगर सिर्फ इतना रख लूं जिससे वाजिबुल अदा कर्ज अदा कर सकूं। आज बुनियादी तौर पे नाजरीन इसी मौजू पे बात करेंगे क्योंकि ईद करीब है। याद रखिएगा, ये इबादात जो हम बदनी इबादात किया करते हैं, हम नमाज अदा करते हैं, हम रोज़ा रखते हैं, हम ज़कात देते हैं, हम ज़कात तो ज़ाहिर माली इबादत है, हम तरावी अदा करते हैं, हम सलात व तस्बीह का एहतमाम करते हैं, हम जो कुछ भी बदनी इबादात करते हैं ये तो हम करते ही करते हैं। लेकिन वो जो माली इबादात के ज़रिए से नाज़रीन अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत ही वसी जो एक कंसेप्ट हमें दिया है कि जिसके अंदर हमारा माल भी पाक होता है और वो तमाम गुरबा, यतामा, मसाकीन, मोहताज, वो जो लोग इस वक्त बेरोज़गार हैं नाज़रीन, आप ज़रा सोचिए कि कोविड की वजह से बहुत से लोगों के कारोबार तबाह हो गए, बहुत से लोगों की जॉब्स चली गई हैं, बहुत से लोग इस वक्त घरों पर बैठे हैं, बहुत से लोग अल्लाह माफ़ करे सफ़ेद पोश हैं जो किसी से सवाल कर नहीं सकते, किसी के आगे हाथ फैला नहीं सकते, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई हमारा भाई आए और आकर हमारी मदद करे। तो सबसे पहले ये कि जिन लोगों ने ज़कात अदा नहीं की है, आज उलमा से पूछेंगे उन्हें क्या करना चाहिए, जिन लोगों ने सदकात और खैरात करने थे कि अभी तक नहीं किए तो कैसे करने चाहिए, और सदका फ़ितर के हवाले से बुनियादी तौर पर इस्लाम क्या कहता है, आज इस पर गुफ्तगू करेंगे।